الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ سیاست امام علی علیہ السلام از نہج البلاغہ آپ کی خدمت میں موضوع پیش کیا جا رہا تھا۔ آج ہم جس موضوع کو ملاحظہ کریں گے وہ ہماری بحث کا جو ابتدائی حصہ تھا اس کا اختتامی موضوع ہے، اور وہ حضرت عثمان کی جو مسائل ابھرے معاشرے کے اندر اور اس سے استفادہ کرتے ہوئے امام علی علیہ السلام کے دور حکومت میں مختلف قسم کے فتنے جنم دیے گئے، اس کو ہم ایک جامع طور پہ آج انشاءاللہ تعالی ملاحظہ کریں گے۔ ہم نے گزشتہ درس میں، چونکہ یہ موضوع ہم نے شروع اس وجہ سے کیا تھا کہ امام علی علیہ السلام کے 5 سالہ دور میں، تقریباً 5 سالہ دور، اس دور میں جتنے بھی مسائل کھڑے کیے گئے ان سب کی بنیادی ترین وجہ وہ پچھلے 3 خلفاء کا دور ہے، کیونکہ امام علیہ السلام کو مختلف قسم کے چیلنج پیش آئے، اور اس میں ان کو جو مشکلات پیش آئیں اس میں انہوں نے اس کو اپنے طور پہ صحیح کرنے کی کوشش کی، لیکن مسائل کا ابھرنا اور پھر اپنے ہی لشکر میں، اپنے ہی شیعوں میں جو مشکلات پیدا ہوئیں وہ ایک اہم سبب بنا کہ امیر المومنین علیہ السلام 5 سال دور کے اندر ہی اندر شہید کر دیے گئے۔ یہاں پہ ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گزشتہ برسوں میں، یعنی 25 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے 25 سال کے بعد وہ کون سے اہم امور تھے یا کون سے اہم مسائل تھے کہ جس کی وجہ سے ایک اسلامی ریاست اور ایک اسلامی معاشرہ اس جگہ تک پہنچ گیا کہ پورے ملک سے سازشی لوگ اکٹھے ہو کے اپنے دور کے حاکم وقت کو قتل کر دیں۔ اس کی کیا وجوہات تھیں؟ اس کی چند وجوہات ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم چیز جو ہم گزشتہ درس میں پڑھ رہے تھے وہ حضرت عثمان کا مدینہ منورہ میں رہنے والے صحابہ کرام سے ایک ٹکراؤ کی کیفیت تھی، اور ان افراد سے کہ جن کے دوش کے اوپر حضرت عثمان نے خلافت کو حاصل کیا تھا، اور اس اعتبار سے وہ ان کے احسان مند تھے، ان سے بھی انہوں نے ٹکراؤ لے لیا۔ مثال کے طور پہ عبد الرحمن بن عوف، کہ آپ نے ان کے بارے میں ملاحظہ کیا کہ ان سے انہوں نے ٹکراؤ لیا اور وہ ناراضگی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور حضرت عثمان سے انہوں نے بات چیت نہیں کی۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور موضوع ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ حضرت عثمان بن عفان کا ٹکراؤ، کیونکہ نہج البلاغہ میں حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں واضح طور پہ آیا ہے کہ جب ربضہ کی طرف انہیں جلاوطن کیا گیا تو اس وقت امیر المومنین علیہ السلام نے چند کلمات ارشاد فرمائے تھے، اور آپ وہ کلمات گزشتہ درس میں ملاحظہ کر چکے ہیں۔ یہ حضرت بس ایک شخصیت کیونکہ یہ بڑی شخصیات ہیں کہ ابو ذر غفاری، ان کی خدمات دین اسلام میں، جنگوں میں ان کی شرکت اور ان کا دینی تبلیغات کرنا، ہمیشہ صدائے حق کو بلند کرنا، یہ پورے معاشرے کے اندر عیاں تھا، اور بزرگ صحابہ کرام یہ شمار ہوتے تھے۔ لہذا جب مدینہ میں آئے تو لوگوں نے ایک بھرپور استقبال کیا، لیکن حضرت عثمان کے پاس جب پہنچے تو وہ آپ حصہ تاریخ المدینہ المنورہ ابن شبہ کی کتاب سے بھی آپ ملاحظہ کر چکے ہیں، اور نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کہ جب ابو ذر غفاری جا رہے تھے مدینہ چھوڑ کے تو ان کے ہمراہ کچھ چلے اور ان کو نصیحت کی، اور وہ آپ نصیحت پڑھ چکے ہیں کہ امام نے اس میں ارشاد فرمایا تھا کہ تم کو ان لوگوں سے اپنی آخرت کا خدشہ ہے، اور ان لوگوں کو تم سے اپنی دنیا کا خدشہ ہے، تو تم اگر ان کے ہاتھ میں ہوتے اور ان کی اصلاح میں کامیاب ہو جاتے تو یہ ان کی دین اور دنیا دونوں کے لیے بہتر ہوتا۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے ان کے عمل کو سراہا اور صبر کی تلقین کی، اور اس طریقے سے حضرت ابو ذر غفاری وہ ربضہ میں منتقل ہو گئے۔ اگلی جو شخصیت ہمارے پاس آتی ہیں وہ جناب عمار یاسر ہیں۔ جناب عمار یاسر کے ساتھ بھی حضرت عثمان کا شدید ٹکراؤ ہوا، اور تاریخ المدینہ المنورہ ابن شبہ نے اس کو تفصیلی طور پہ
بیان کیا ہے۔ حضرت عمار یاسر کو زد و کوب کیا گیا اور ان کے ایک طور پہ اہانت کی گئی، جس کی وجہ سے حضرت عمار یاسر کا قبیلہ بھی ان کے مقابلے میں، حضرت عثمان کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، اور یہاں سے پھر مسائل مزید بگڑنے لگ گئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمار یاسر کا حصہ اگر پڑھ سکیں تو وہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا جاتا ہے، وَإِلَّا اس سے پہلے ہم ایک اور شخصیت وہ ہیں عمرو بن عاص۔ عمرو بن عاص کی خدمات حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے دور میں بڑے پیمانے پہ رہیں۔ جزیرہ عرب میں سیاسی امور میں گہرے اور دقیق طور پہ جن شخصیات کو چالاکی، چال بازی، سازش، پلاننگ، تدبیر کے اعتبار سے پہچانا جاتا تھا، ان میں 2-3 بڑی شخصیات تھیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کے پاس 2 بڑی شخصیات قیس بن سعد بن عبادہ تھے اور دوسرے مالک اشتر تھے، جبکہ معاویہ بن ابی سفیان کے پاس خود معاویہ کی شخصیت اور عمرو بن عاص تھے۔ عمرو بن عاص اسی طریقے سے حضرت عمر کے دور میں بھی انہی خطوں کی طرف رہے اور مصر کو فتح کرنے میں ایک بڑا ہاتھ ہے، لہٰذا عمرو بن عاص حضرت عثمان کے دور میں بہرحال جب حکومت ان سے لی گئی تو آپس میں ٹکراؤ پیدا ہو گیا، کیونکہ مصر کی حکومت عمرو بن عاص کے پاس تھی۔ حضرت عثمان نے ان کو بے دخل کر کے اپنے رضائی بھائی عبداللہ ابن ابی سراح ان کو بنا دیا کہ عبداللہ ابن ابی سراح وہی شخصیت ہے کہ جن کے مرتد ہونے کا واقعہ بھی آپ پہلے سن چکے ہیں۔ لہٰذا تاریخ مدینہ منورہ سے میں ڈائریکٹ آپ کے سامنے عمرو بن عاص اور حضرت عثمان کے، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر 2 طرف حضرت عثمان کے مخالف ہو رہے ہیں۔ ایک وہ لوگ کہ جو حضرت عثمان کے ماضی میں حامی تھے اور انہی کی تائید اور حمایت کی وجہ سے حضرت عثمان حکومت میں آئے تھے، جیسے عبد الرحمن بن عوف ہیں، عمرو بن عاص ہیں اور اس طرح دیگر شخصیات۔ اور اس کے مقابلے میں وہ گروہ تھا کہ جو حضرت عثمان کا مخالف تو اس طرح شمار نہیں ہوتا تھا لیکن بالآخر حامی نہیں تھا، جیسے امام علی علیہ السلام کہ ان کے امیر المومنین علیہ السلام کی تنقیدی جملات اور ان کے اپنے خلافت کے اوپر مزید اصرار کی کلمات وہ شیعہ سنی دونوں کتب میں موجود ہیں۔ لہٰذا ایک بڑا طبقہ موجود تھا عالم اسلام میں جو امام علی علیہ السلام کو ہی خلافت و امامت کا مستحق و حقدار سمجھتا تھا۔ یقیناً یہ طبقہ حضرت عثمان کا حامی کم سے کم نہیں ہے، اگرچہ مخالف اس طریقے سے نہیں ہے کہ جس طریقے سے سازشیوں نے اور بلوائیوں نے حملہ آ کے کر دیا اور ان کے اوپر اس طریقے سے مسلط ہو گئے کہ یہاں تک کہ قتل کر دیے گئے، اس طریقے سے کوئی مخالفت نہیں تھی، لیکن اس طرح سے حمایت بھی ان کے امور کی نہیں تھی۔ بس ہر 2 طرف حضرت عثمان، ایک تو جو ان کے طرفدار تھے ان کو بھی ناراض کر کے اپنا سے جدا کی، عبد الرحمن بن عوف، عمرو بن عاص، حضرت عائشہ ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، اس طرح سے کئی نام آپ کے سامنے آتے ہیں کہ آپ گزشتہ درس میں طلحہ بن عبید اللہ ان کے حالات سن چکے ہیں کہ وہ کس طریقے سے لوگوں کو بھڑکانے والے تھے، اور تاریخ طبری سے آپ نے واضح طور پہ مصادر کو پڑھا کہ حضرت طلحہ لوگوں کو ابھار رہے تھے کہ جاؤ اور حضرت عثمان کا محاصرہ کرو، اور جب قتل ہو گئے تو پہلی خبر قاتلین نے آ کے حضرت طلحہ کو ہی دی کہ حضرت عثمان قتل کر دیے گئے، اور پھر حضرت طلحہ کہ شیعہ سنی دونوں کتب میں ہے، نہج البلاغہ میں بھی مذکور ہے کہ کراہتاً و ناگواری کے ساتھ امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت کو انہوں نے قبول کیا اور جلدی توڑ بھی دیا بیعت کو، اور توڑ کے پھر بصرہ میں جنگ کو مول لیا، اور حتیٰ کہ جنگ جمل میں وہ قتل کر دیے گئے۔ لہٰذا طلحہ، زبیر یہ بڑی شخصیات تھیں عالم اسلام کی اس دور میں۔ ام المومنین حضرت عائشہ ایک بڑی شخصیت تھیں۔ یہ سارے کے سارے ایک وقت ہے کہ حضرت عثمان کے ایک تو حامی تھے، لیکن آہستہ آہستہ یہ گروہ بھی جو حمایتیوں کا تھا وہ بھی مخالف ہوتا چلا گیا۔ تاریخ مدینہ منورہ میں ذکر کیا ہے، ابن شبہ نے نقل کیا ہے کہ عزل عثمان عمرو بن عاص عن مصر، کیونکہ عمرو بن عاص انہی کے ذریعے سے مصر کی جگہ فتح ہوئی تھی۔ حضرت عمر کے دور میں یہ ساری فتوحات ہوئی تھیں،
تو حضرت عثمان کے دور میں اسی طریقے سے انہوں نے انہیں قائم دائم بھی رکھا۔ مثلا حضرت عمر نے ابو سفیان کے دونوں بیٹوں کو شام کا وسیع و عریض علاقہ اور اس جگہ پہ ایک قسم کی بے لاگ حکومت دے دی، اور اس جگہ پہ در حقیقت حکومت اگر کسی کی چلتی تھی تو ابو سفیان کے دونوں بیٹوں کی تھی۔ پہلے بیٹے یزید بن ابی سفیان تھے کہ جلد وفات ہو گئی، اور ان کی وفات کے بعد پھر معاویہ بن ابی سفیان کو حکومت مل گئی۔ لہذا شام کا علاقہ وہ ہے کہ اس نے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کیونکہ یہ لوگ بعد میں فتح ہوا شام کا علاقہ، اور نہ ہی امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھا۔ اسلام اس جگہ پہ جب آیا تو وہ آیا ہی حضرت ابوبکر حضرت عمر کے دور میں تھا، اور انہوں نے اس علاقے کے اوپر بنو امیہ کے انہی افراد کو آ کے بٹھا دیا، اور امیر المومنین علیہ السلام کے دور تک یہ علاقے وسیع و عریض علاقے انہی کے پاس رہے۔ مصر کا علاقہ یہ بھی بعد میں فتح ہوا، اور جب یہ فتح ہوا تو عمرو بن عاص کے حوالے کر دیا گیا۔ عمرو بن عاص ایک طویل عرصہ اسی کے اوپر حاکم رہے۔ اب قرابت داری اور جو گزشتہ لوگ تھے جن کی حمایت پہ انہیں خلافت حاصل ہوئی اور خلافت کی راہ حضرت عثمان کے لیے ہموار ہوئی، ان دونوں کے اوپر ٹکراؤ پیش آیا کہ کس کو ترجیح دی جائے، یا قرابت داروں کے یعنی رشتہ داروں کے زور کے اوپر رشتہ داروں کو حکومت دے دی جائے، یا نہیں رشتہ داروں کو نہیں بلکہ جو سابقہ طور پہ وفادار رہے ہیں ان کے ہاتھ میں حکومت رہنے دی جائے۔ جب یہ ٹکراؤ آیا تو حضرت عثمان نے رشتہ داروں کو فوقیت دی، لہذا عزل عثمان عمرو بن عاص، اور عثمان نے عمرو بن عاص کو عزل کر دیا مصر کی حکومت سے۔ آپ کی خدمت میں پہلے بھی ذکر کیا کہ مالی اقتصادی طور پہ اور فوجی قوت کے طور پہ اس دور کی اسلامی ریاست میں سب سے زیادہ اہمیت مصر کی تھی۔ بالکل اسی طرح جیسے پاکستان میں کراچی بالکل ایک کنارے کا شہر ہے اور بالکل سمندر کے ساتھ ہے، اور اس کے اطراف کے ساتھ ہی دیگر ممالک شروع ہو جاتے سمندر سے۔ امیر المومنین علیہ السلام اور ان سے پہلے خلفاء کی حکومت میں بھی اسلامی ریاست کا اس طرف سے جو اختتام ہوتا تھا وہ مصر کے ذریعے تھا، اور پاکستان جس طرح کراچی سے 60% تقریباً حصہ کراچی سے ہی تجارت جو ہوتی ہے اور ایک عالمی بندرگاہ ادھر بنتی ہے، اس کی اہمیت اور حیثیت ہے، اسی طرح سے مصر کی حیثیت امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں تھی۔ لہٰذا عمرو بن عاص کے یہاں سے ہٹانا گویا کہ مالیات کے ایک بہت بڑے ذخیرے سے اور بہت بڑی قوت سے اسے ہٹا دینا، اور اس کی جگہ پہ عبداللہ ابن ابی سرح کو حاکم بنا دیا۔ کان واجدن علیہ، اس کے اوپر عمرو بن عاص جو ہے وہ بڑا غصے میں تھے عثمان کے اوپر، حضرت عثمان کے اوپر ان کو شدید غصہ تھا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ذکر کی ہے ابن شبہ نے، کیونکہ ابن شبہ قدیمی ترین ایک محدث اور مورخ بنتے ہیں، 262 ہجری میں ان کی وفات ہے، اس لیے انہوں نے اس دور میں جتنی بھی باتیں ان امور کے اوپر موجود تھیں انہوں نے اپنے طور طریقوں سے اور اعتماد کرتے ہوئے سندوں کو لے کے تاریخ المدینہ المنورہ تحریر کی، اور یہ کتاب اہل سنت میں بہت اہمیت کی حامل ہے۔ 4 جلدی کتاب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے امیر المومنین علیہ السلام کے حالات تک 4 خلفاء کے حالات درج ہیں۔ جلد نمبر 3 حضرت عثمان کے بارے میں ہے، اور اسی سے آپ کے سامنے یہ پڑھا جا رہا ہے۔ اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ کان عمرو بن عاص من اشد الناس طعنا علی عثمان، عمرو بن عاص عثمان کے اوپر شدید طریقے سے طعن و تشنیع کرتے تھے۔ آپ سمجھتے ہیں طعن و تشنیع یعنی برے الفاظ اور شدید الفاظ میں تنقید کیا کرتے تھے۔ وقال واللہ لقد ابغضت عثمان، اور عمرو بن عاص کا یہ کہنا تھا کہ میں قسم بخدا عثمان سے شدید نفرت اور بغض رکھتا ہوں۔ وحرصت علیہ حتی الراع فی غنمہ وسقای تحت قربتہ۔ اسی طریقے سے بقیہ جگہوں پہ بھی یہی ٹکراؤ جو ہے وہ موجود ہے کہ جو ان دو کے درمیان چلتا رہا، اور عمرو بن عاص بھی ایک نو لوگوں کو ان ابھارنے والوں میں سے تھے کہ جن کو لوگوں کو ابھار کے حضرت عثمان کے خلاف کھڑا کیا گیا۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ بنیادی وجہ یہی تھی کہ عمرو بن عاص کو
حکومت سے ہٹا دیا گیا۔ امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں بھی یہی تھا، لیکن معیارات مختلف تھے۔ حضرت عثمان کا عموماً حکومتوں سے اٹھانے یا ہٹانے کی وجہ وہ قرابت داری تھی، جیسے تاریخ کے اوراق سے ظاہر ہوتا ہے، لیکن امام علی علیہ السلام نے جن افراد کو حکومت سے ہٹایا تھا اس کی بنیادی وجہ عدل و انصاف اور دین اسلام کے معیارات تھے۔ یہاں پہ ایک شبہ بعض متعصب اہل سنت نے قائم کیا، اور اسے ہم پہلے بھی ایک نو پڑھ چکے ہیں۔ وہ شبہ یہ ہے کہ اگر حضرت عثمان کے رشتہ دار حکومت میں تھے، کیونکہ انشاءاللہ ایک دن ہم پڑھیں گے اگر موقع اور فرصت ملی کہ بنو امیہ کے کس طریقے سے شاخیں بنتی ہیں اور حضرت عثمان کس شاخ سے ہیں، عمرو بن عاص یا بنو امیہ یعنی معاویہ بن ابی سفیان، ولید بن عقبہ، مروان بن حکم، یہ کن شاخوں سے ہیں، تو تب ہمارے پاس یہ رشتہ داریاں ان کی سامنے آ جائیں گی۔ تو یہاں پہ ایک اعتراض اس طرح کرتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے بھی حضرت عباس بن عبد المطلب کے 3 بیٹوں کو حکومت دی تھی۔ عبداللہ ابن عباس بصرہ پہ تھے، قسم بن عباس وہ مکہ کے والی تھے، اور عبید اللہ ابن عباس یمن کے گورنر بنائے گئے۔ تو وہ کہتے ہیں امام علی علیہ السلام نے بھی آخر رشتہ داروں کو حکومت دی، بقیہ کوئی اور رشتہ دار نہیں ہے، نہ ان کا بیٹا یعنی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام یا امام حسین علیہ السلام، نہ ان کے بھائی جناب عقیل، نہ عقیل کے فرزندان، نہ جناب جعفر طیار ان کے فرزندان، یعنی کسی کو بھی، جعفر طیار تو پہلے شہید ہو گئے لیکن ان کے فرزندان موجود تھے۔ یعنی بنی ہاشم کے افراد کو امیر المومنین علیہ السلام نے صرف 3 کو حکومت دی، اور تینوں بھائی تھے۔ تو اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ اگر قرابت داری کا مظاہرہ حضرت عثمان نے کیا تو امام علی علیہ السلام نے بھی کیا، اور امام علی علیہ السلام کے اس رویے کو آپ لوگ کیوں نہیں ابھارتے؟ تو یہاں پہ خود اہل سنت نے جواب دیے ہیں۔ اگر انسان تھوڑا سا تعقل کرے، اولین چیز قرابت داری کا عنصر کب کہلاتا ہے؟ قرابت داری کا عنصر اس وقت کہلاتا ہے کہ جب آپ معیار کے بغیر کسی رشتہ دار کو لے آئیں۔ اگر معیار موجود ہے اور اس سے رشتہ داری بھی موجود ہے لیکن آپ معیار کی بنیاد پر لے کے آتے ہیں تو یہ قرابت داری نہیں کہلائے گی، بلکہ آپ نے معیار کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ تو امام علیہ السلام کے سامنے بھی اسی طریقے سے تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے تینوں شخصیات کا بزرگ صحابہ کرام ہونے اور ان کی قابلیت کی وجہ سے ان کو یہ گورنری دی تھی، اور اہل سنت بھی اس کے قائل ہیں۔ کیا ولید بن عقبہ اور عبداللہ ابن عباس برابر ہیں اہل سنت کی نگاہ میں؟ اہل سنت اعتراف کریں گے اصلاً کوئی مقایسہ نہیں بنتا دونوں کا۔ کیا عبداللہ ابن ابی سرح کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کی نویس سنائی تھی کہ کوئی پکڑ کے قتل کر دے، ولید بن عقبہ جس کی پر حد جاری ہوئی، عبداللہ ابن عباس یا عبید اللہ ابن عباس ان کے برابر ہیں؟ کوئی آپس میں ان کا مقایسہ یا کمپیریزن نہیں بنتا۔ لہذا یہ ہمارے پاس ایک اور پہلو آتا ہے کہ حضرت عثمان نے ان اپنے رشتہ داروں کو حکومت دیں کہ جو یا تو فتح مکہ کے موقع پہ مجبوراً تلوار گردن پہ پہنچ کی تب اسلام لائے تھے، جیسے معاویہ بن ابی سفیان، اور معاویہ کے جو نسب بنتا ہے وہ سارے کے سارے وہ تب ہی اسلام لائے فتح مکہ پہ، یا اسی طریقے سے ولید بن عقبہ وہ بھی اسی طریقے سے بعد میں اسلام لایا، یا عبداللہ ابن ابی سرح کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اسے قتل کر دو، یا مروان بن حکم کہ جس کے بارے میں فرمایا تھا کہ اسے مدینہ سے نکال دو۔ یعنی جو اسلام کے انتہائی شدید دشمن رہے اور جن کا ماضی سیاہ کاریوں سے بھرا ہوا ہے، اور اسلام لانے کے بعد بھی جن کے کسی قسم کے کارنامے موجود نہیں ہیں، آپ ان کو فضیلت دے رہے ہیں ان شخصیات کے اوپر جو اکابر صحابہ ہیں، جنہوں نے جنگوں میں بڑے بڑے کارنامے دکھائے ہیں، جنہوں نے اپنے گھر، جان، مال، عزت کی قربانیاں دین اسلام کے لیے دی ہیں، اور پھر ان کے اوپر سے مظالم بھی۔ عبداللہ ابن ابی سرح کے مظالم سے مصر کے لوگ چیخ اٹھے، آئے روز ایک وفد آیا ہوتا تھا اور اس کی شکایتیں لے کے اور ظالمانہ کارروائیاں لے کے اور بیت المال سے جو کرپشن ہے اس کے قصیدے اور کہانیاں لے کے پہنچے ہوتے تھے۔ ولید بن عقبہ کو تو حد جاری کرنے پڑی اور کوفہ سے ہٹایا۔ اسی طرح سعید بن عاص اس کی جگہ جس کو رکھا، سارے کے سارے رشتہ دار۔
مروان بن حکم کا واقعہ پڑھ چکے ہیں کہ کتنا بڑا واقعہ کہ اس نے اپنی مہر لگا کے اپنی طرف سے دستورات جاری کیے تھے۔ حضرت عثمان نے سننے کے بعد کیا اسے ہٹا دیا؟ اسے نہیں ہٹایا مروان کو، اسی طرح ان کا داماد بن کے مدینہ میں بیٹھا رہا۔ اور امام علی علیہ السلام، نہج البلاغہ میں آپ امام کا جملہ پڑھ چکے ہیں کہ امام نے فرمایا تھا کہ تم مروان کا مرکب یا اس کی سواری کسی صورت میں نہ بنو۔ اچھا، یہ ہمارے پاس عمرو بن عاص کا واقعہ آ گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے صحابہ کرام سے، جو بڑے بڑے بزرگ صحابہ کرام ہیں، ان سے ٹکراؤ سامنے آ رہا ہے، اور یہی ٹکراؤ ان کو تنہا کر گیا۔ اگرچہ انہوں نے حصہ نہیں لیا، ان شخصیات نے حضرت عثمان کے قتل میں حصہ نہیں لیا، لیکن اس ٹکراؤ کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ لوگ اپنے طور پہ خاموش ہو کے اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھ گئے۔ انہی میں سے حضرت عمار یاسر کا ہمارے پاس ایک ٹکراؤ موجود ہے، اور یہ مشہور واقعہ حضرت عمار یاسر کا، اگرچہ بعض متعصب جو اہل سنت ہیں انہوں نے اس کو کامل طور پہ رد کیا ہے یا اس کو قبول نہیں کیا۔ مثلا اس طرح کے ایک نو بہانے بنائے گئے ہیں کہ مثلا کوئی بھی ہمارے پاس صحیح سند روایت نہیں ہے، حالانکہ اگر آپ تاریخی واقعات دیکھیں، اگر مثلا 20 بندوں سے ایک واقعہ الگ الگ بندوں سے آتا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک بڑا قرینہ قائم ہو جاتا ہے۔ یقیناً یہ بات تھی، شیعہ کتابوں میں بھی آ رہی ہے، سنی کتابوں میں بھی آ رہی ہے، حدیثوں میں بھی آ رہی ہے۔ اب یہ ضعیف